نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام کے فروغ میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ عشق رسول ہی ہے۔ یہ عشاق رسول ہی تھے جو اسلام کے پیغام کو لے کر کوہ دشت میں سرگرداں پھرتے تھے۔ اس عشق کا ہی کشمہ تھا جس نے لوگوں کو سیلاب باطل کے مقابلے میں دیوار حق بنا دیا تھا۔ اس عشق کا جادو ہی تھا جو قیس و کسریٰ جیسی عظیم طاقتوں کے سر چڑھ کر بولا۔ یہ حب مصطفیٰ اور عشق مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا جس نے میدان وفا میں حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو صبر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو استقلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ثابت قدمی، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت اور طارق بن زیاد کو اولو العزمی عطا کی تھی۔ حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سود و تپش نے ہی تو عرب کے سیرا نشینوں کو تاج ایران اور تخت روم کا مالک بنا دیا تھا۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں جوش محبت اور ذوق عشق ہم لوگوں کی طرح محض زبانی دعویٰ نہیں تھا۔ آج ہم لوگ ہیں جو صرف زبان سے حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عشق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعویٰ کے صلہ میں اپنی مغفرت کو یقینی خیال کرتے ہیں۔ گویا اس نام نہاد دعویٰ سے اللہ تعالی جل شانہ پر نعوذ باللہ ہماری مغفرت لازم ہوگی۔ کیا یہی حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ ہم نہ تو احکام الہی کی پابندی کریں اور نہ وصف رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاس؟ کیا یہی عشق نبی ہے کہ ہم پوری زندگی کو لوح لعب میں گزار دیں اور دین کا خیال تک نہ آئے اور اپنے اس خالصتاً زبانی دعوے پر خود کو جنت کا حقدار تصور کرنے لگے؟ محض زبان سے محبت کا دعویٰ محبت کی دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ کر زبان سے یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنے استاد کا فرمانبردار ہے، اس کی بہت عزت کرتا ہے، اس سے بے پناہ محبت ہے اور عقیدت ہے، اس کے حکم کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اس کے دیے ہوئے سبق کو یاد کرتا ہے، نہ کلاس میں پابندی سے حاضر رہتا ہے، سکول کے اوقات میں کھیل تماش میں گھومتا پھرتا ہے، سبق پڑھنے اور یاد کرنے کا نام نہیں لیتا، تو پھر اس کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے اور فریب ہے، اور یہ طالب علم اپنے امتحان میں شرطیہ ناکام ہوگا۔ ہمارے کچھ نام نہاد رب اور اس تصور کو تقویت دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے محبت کا یہ نام نہاد دعویٰ ہی ہماری مغفرت کا ضامن ہے۔ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیدائی ہیں اور وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اس لیے وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔